تو خدا اللہ نور السماوات والارض، وہ کوئی جسم نہیں. یا من ہوا بالمنظر الاعلی، یعنی کیا بلند مقام سے نہیں دیکھتا. مقصد یہ ہے کہ تو کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کوئی بلند مقام سے دیکھے تو کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں. یا سمیع و یا بصیر، جسے دیکھنے کے لیے نہ کان کی ضرورت، سننے کے لیے نہ کان کی ضرورت ہے نہ آواز کی ضرورت ہے، جسے دیکھنے کے لیے نہ آنکھ کی ضرورت ہے نہ باہر کی روشنی کی ضرورت ہے اور نہ منظر کی ضرورت ہے. وہ بغیر اس کے یا سمیع و یا بصیر. تو خالق کائنات کو ان القابات سے پکارو. تو یا من لا مثل لہ، یا من لا نظیر لہ، یا من لا شبیہ لہ، نہ تیری کوئی شبیہ ہے نہ مثل ہے نہ نظیر ہے. تو ذات میں تو مثل نہیں، نظیر نہیں، شبیہ نہیں، لیکن صفات میں مثل ہے. صفات میں مثل ہوتی ہے. جب ذات کا تذکرہ آیا تو کہا اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی شبیہ نہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز مطلق ہے، صمد ہے. لم یلد ولم یولد، وہ انسانی رشتوں کی بندشوں سے آزاد ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کا کوئی لائف پارٹنر ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. لیکن جب صفات کی بات آئی تو کہا للہ المثل الاعلی وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. زمین پر صفات الہی کی، اوصاف خداوندی کی، اخلاق الہیہ کی کامل ترین اور بلند و بالا ترین مثالیں موجود ہیں. اور وہ مثالیں کون ہیں؟ وہ مظاہر صفات الہی، عطرت طاہرہ پیغمبر گرامی اسلام. وہ کبھی ان کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ بل ہی اعظم، ان کان الحسن شخصا لکان علی بل هو اعظم. وہ کبھی علی ہے. پوری کائنات کا حسن اگر پیکر واحد میں سمیٹ دیا جائے تو علی معرض وجود میں آتے ہیں اور پھر سرکار فرماتے بل هو اعظم. کائنات کا حسن کم ہے، مختصر ہے، ناچیز ہے، بے وقت ہے. علی کی ایک صفت کمال کے سامنے علی عظیم تر ہے. لو کانت الحسن شخصا لکانت فاطمہ. اگر ساری کائنات کے اوصاف حمیدہ، فضائل رشیدہ، صفات حسی، صفات اعلیٰ کو ایک پیکر واحد میں یکجا کر دیا جائے تو فاطمہ ہمارے سے وجود میں آتی ہے. بل ہی اعظم، بلکہ میری بیٹی کے صفات عظیم ہیں، بلند ہیں، بالا تر ہیں. کائنات کا حسن کم ہے. کائنات کی رعنائیاں، زیبائیاں حسن مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کا. تو عرض کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ قرآن اگر ہمارے گھروں میں آپ کو نسخے کی صورت میں دکھائی دے تو وہ قرآن کی کتابی شکل ہے، کتبی شکل ہے. اور اگر جسم کی شکل میں دکھائی دے، اب افراد کی شکل میں دکھائی دے، اہل بیت کی صورت میں دکھائی دے تو وہ قرآن کی ہے. وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن. ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، ظاہرہ حکم و باطنہ علم. اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. اے میرے امتی، اے میرے کلمہ گو، جب تو طوفان بلا میں گر جائے اور کسی طرف سے چھٹکارے کی، رہائی کی تجھے کوئی سبیل دکھائی نہ دے، کوئی تدبیر دکھائی نہ دے، فعلیکم بالقرآن. قرآن کی پناہ گاہ میں آ جاؤ، اہل بیت کی پناہ گاہ عافیت میں آ جاؤ، قرآن ناطق کی پناہ میں آ جاؤ. اور وہ مفاہیم، وہ تعلیمات جو قرآن صامت نے بیان کیے، جو کتابی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہیں، اگر ان تعلیمات میں الجھ کر رہ جاؤ اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ عملی زندگی میں ان کو کیسے بجا لانا ہے،
تو تمہارے سامنے قرآن ناطق کی مثالیں موجود ہیں، یہ تمہارے رول ماڈلز ہیں۔ تم قرآن کو چلتا پھرتا دیکھو، تم قرآن کو اٹھتا بیٹھتا دیکھو، تم قرآن کی نشست و برخاست دیکھنا چاہو، تم قرآن کے ساتھ سونا جاگنا چاہو، تم قرآن کے ساتھ کلام کرنا چاہو، تم قرآن سے ہدایتوں کی خیرات وصول کرنا چاہو، تم قرآن کو اپنے فہموں ذہنوں دماغ میں اتارنا چاہو، تو آؤ مکتب اہل بیت سے رہنمائی لو، اہل بیت اطہار سے رہنمائی لو، یہ معلمین قرآن ہیں۔ تو حرمت و کتاب اللہ، فرمایا حرمت اللہ، حرمت و کتاب اللہ، حرمت و کعبۃ اللہ، حرمت و رسول اللہ، حرمت و آل رسول اللہ، حرمت الاسلام و حرمت المؤمن۔ تو یہ تو سبع حرم ہو گئے، اور ایک مقام پہ فرما حرمات ثلاث، کچھ حرمتیں ہیں جن کی پاسداری کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا التفقہ فی الدین، تمہاری کامیابی کیسے پتہ چلے گی، کیسے پتہ چلے گا تم اپنے دین کے ساتھ سنسیئر ہو، کیسے پتہ چلے گا تم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو؟ تو التفقہ فی الدین، دین کا فہم، انڈرسٹینڈنگ، دین کو سمجھنا، یہ تم پہ واجب ہے۔ التفقہ فی الدین، تو کیا تم خود سمجھ سکتے ہو؟ خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ پرابلم ہو تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ مولوی کے پاس جائے گا، مسجد کے کارڈیولوجسٹ کے پاس جائے گا۔ کسی کو کوئی سرجری کرانا ہو وہ سرجن کے پاس جائے گا۔ کسی کو مکان بنوانا ہو تو نقشہ کیا وہ ڈاکٹر سے بنوائے گا، آرکیٹیکٹ سے بنوائے گا؟ ایسا ہی ہے۔ وہ کارڈیولوجسٹ جس کا کیو میں لگ کے، لائنوں میں لگ کے بڑی مشکلوں سے آپ نے وقت لیا تھا، اسی کارڈیولوجسٹ کو جب اپنا مکان بنانا ہوگا تو وہ آرکیٹیکٹ کے پاس جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کے گھر میں، آپ کے واش روم میں کوئی مسئلہ ہو آپ پلمبر کو بلائیں گے، بجلی کی کوئی مشکل ہو الیکٹریشین کو بلائیں گے۔ جس کا جس شعبے سے تعلق ہے اسی کو بلایا جائے۔ التفقہ فی الدین، جب دین میں تفقہ کا مرحلہ آیا تو جہلا نے کہا ہم تقلید کیوں کریں، ہم تقلید کیوں کریں؟ تو بھائی یہ تو امام زمانہ کا واضح حکم ہے کہ جب آقا غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا تھا اور توقیع مبارک صادر ہوئی، ہوا میں ظاہر ہوتی تھی توقیع مبارک، جو خط موصول ہوتا تھا امام کی جانب سے نواب اربعہ کو، تو چوتھے نائب کو خط موصول ہوا، تو جیسے ہی ہوا میں وہ کاغذ اپیئر ہوا، سارے ساتھیوں نے دیکھا، اس پر لکھا تھا کہ بے شک 6 روز کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہمارا کوئی اس طرح رسمی نائب نہ ہوگا، اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اس غیبت کبریٰ میں اگر کوئی ہمارے فرامین پر عمل کرنا چاہے ہمارے چاہنے والوں میں سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تقلید کرے۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام پر واجب ہے کہ وہ تقلید کریں۔ کس کی؟ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ، کس کی؟ محافظًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ۔ کہا اس کی تقلید کرے جو علم میں سب سے زیادہ ہو۔ من کان من الفقہاء، فقہاء میں سے علم، مسند علم پر، سب سے بڑی مسند علم پر سرفراز ہو، برجستہ شخصیت ہو، حوزہ علمیہ کی عالم ہو، اور حافظ لنفس، مخالف لہوا، مطیع لامر مولا، اپنے مولا کے اوامر کی اطاعت کرنے والا ہو، دین کو سب سے زیادہ اپنے زمانے میں سمجھنے والا ہو، حافظ لدین، دین کی محافظت کرنے والا ہو، سائل محافظ لنفس، اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، مخالف لہوا، ہوا و ہوس کا بندہ نہ ہو، مطیع لامر مولا۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، تو عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ تو عرفان الحرمہ، پروردگار مجھے شناخت اور پہچان عطا کر، یہ پہچان اور شناخت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ تو فرما حرمات ثلاث، ایک حرمت ہے جو تمہارے لیے کہ اللہ کی 3 حرمتوں، بڑی حرمتوں میں سے ایک کتاب الہی کی حرمت ہے کہ تم قرآن کو وہ احترام دو جس کا قرآن استحقاق رکھتا ہے، جس کا تمہیں خدا نے حکم دیا ہے۔ وہ لا یمسہ الا المطہرون،
قرآن کے قریب مت جاؤ پاکیزگی کے بغیر۔ مراد یہ نہیں ہے اب تو آپ آئی پیڈ میں موبائل میں اب تو ضرورت نہیں رہی کہ آپ وضو کے ساتھ قرآن کی آیت کو لمس کریں، وہ تو لمس ہو ہی نہیں رہا تو وضو کی ضرورت نہیں۔ مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو مضحکہ خیز چیز نہ سمجھو، بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی تم جا کے قرآن کریم کو جب اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ تو ایک ایک آیت کو یرتلونہ ترتیلا ویحزنون بہ انفسہم، اس کو کمپریہنڈ کرنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا بیتہ، اس کا گھر ہے، بیتہ الذی جعلہ قبلۃ لا یقبل من احد وجہا الی غیرہ۔ دوسری چیز اس کا گھر ہے، بیت الہی ہے۔ وجعل اللہ الکعبۃ الحرام وجعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، خالق کائنات نے کعبہ کو اس کا گھر بنایا ہے اور بیت الحرام کا مصداق قرار دیا۔ متوجہ ہیں؟ اس گھر کی حرمت ہے۔ بیتہ الذی، کون سا گھر؟ جعلہ قبلۃ، جسے انسانیت کا قبلہ بنا دیا۔ لا یقبل من احد، کسی ایک کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھے۔ یہ قبلہ ہے تو یہی قبلہ رہے گا۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جو چاروں طرف سے جس کی پرستش کی جائے، جس کا احترام کیا جائے۔ ہماری زبانوں میں بھی جو تشبیہات ہیں، کسی شخص کا بہت احترام و وقار ہو تو کہتے ہیں وہ تو کعبہ ہے، قبلہ ہے لوگوں کا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ قبلہ ہے یعنی چاروں جوانب سے اس کا احترام ہی کیا جائے، اس کے لیے حدود معین کر دیے جائیں آنے والوں کے لیے۔ بیتہ الذی جعلہ قبلۃ، وہ گھر جس کو اس نے قبلہ قرار دیا، اس کا احترام تم پہ واجب ہے۔ وہ گھر جس کو للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر، اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کائنات میں اللہ کا سب سے پہلا گھر، سب سے مبارک کہا، سب سے مبارک گھر ہے۔ للناس امنا، انسانیت کے لیے پناہ گاہ امن ہے، پناہ گاہ عافیت ہے، مطاف انسانیت ہے۔ وہ گھر جس میں تم ایسے ہی سر اٹھا کے داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ جب بھی جاؤ گے آداب و رسوم کو بجا لاؤ۔ ان فضاؤں سے جب تمہارا جہاز گزرے تو خبردار احرام باندھ لو۔ حج کی بات نہیں کر رہے، جب بھی زیارت پہ جانا ہے عمرے کی بات کر رہے ہیں، احرام عمرہ باندھو، ایسے ہی نہیں جا سکتے۔ طواف کرو، طواف میں ڈسپلن کا خیال رکھو، طواف کو کن جگہوں میں تمہیں مینیج کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے، اس کا خیال رکھو۔ مقام ابراہیم پہ نماز بجا لاؤ، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو۔ اس کے بعد اس احرام سے نکلنے کے لیے بھی یہ کعبہ کا جو احترام ہے، وہ مقامات جن کی حرمتیں ہیں، وہ بھی یوں نہیں کہ تم ایک دم نکل گئے، جیسے داخل ہوتے ہوئے تم پہ پابندیاں ڈالی گئیں، ایسے ہی وہاں سے نکلنے کے لیے رفتہ 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 تمہیں اجازت لینا پڑے گی۔ تمہیں بال کاٹنا ہوں گے، تمہیں ناخن کاٹنا ہوگا، تمہیں احرام اتارنا ہو۔ یہ اللہ کے گھر کی حرمت ہے۔ بیتہ الذی جعلہ قبلۃ، جس کو خدا نے لوگوں کا قبلہ بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی پیدا کی کہ جن کے لیے کہا الذی شرف بہ مکہ و منا، یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے مکہ و منا کو عزت ملی، شرف ملا، مقام ملا۔ کچھ ہستیاں ایسی بنائی۔ کعبہ کا اتنا احترام، اتنی عظمت، اتنا مقام بلند، تو وہ شخصیت کیا ہوگی جس کا زچا خانہ کعبہ ہو؟ اس کا احترام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ حبہ عبادت اللہ، ولایتہ فریضۃ اللہ، اعداؤہ اعداء اللہ، احباؤہ احباء اللہ،
حربه حرب اللہ، سلمه سلم اللہ، حزبه حزب اللہ۔ علی کون ہے؟ ولایتہ اتباعہ فریضۃ اللہ، ولایتہ ولایت اللہ، حبہ عبادت اللہ، عداؤہ عداء اللہ، احباؤہ اولیاؤہ اولیاء اللہ۔ خدا کو پکارا۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کے لیے معصوم نے فرمایا، پیغمبر پاک پیغمبر کی زبان بھائی ترجمان نے فرمایا کہ علی وہ ہے کہ جس کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، جس کی محبت عبادت ہے اللہ کی، حبہ عبادت اللہ، اتباعہ فریضۃ اللہ، جس کی اتباع، جس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، جس کے نقش قدم پر چلنا فریضۃ اللہ، خدا نے یہ فریضہ واجب کیا، خدا کی جانب سے فرض واجب۔ حربہ حرب اللہ، جس کی جنگ اللہ کی جنگ ہے، سلمہ سلم اللہ، جس کی صلح اللہ کی صلح ہے، اولیاءہ اولیاء اللہ، جس کے دوست اللہ کے دوست ہیں، اعداؤہ اعداء اللہ، جس کے دشمن اللہ کے دشمن ہیں، حزبہ حزب اللہ، جس کی جماعت اللہ کی جماعت ہے۔ علی کا نام آتا ہے تو جو کچھ ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اتنا مرضات الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا کردار ہے کہ علی کے نام کے ساتھ بھی، علی کے صفات کے ساتھ بھی، علی کے اعضائے بدن کے ساتھ بھی، علی کا ہاتھ ہے تو یہ علی کا ہاتھ نہیں، ید اللہ ہے، تو یہ علی کی ذات ہے تو علی کی ذات نہیں، مظہر اللہ ہے۔ خدا کو پہچاننے کا بہترین السلام علی محال معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کے بلند ترین ذریعے۔ تو خوشبخت ہے یہ قوم کہ جس کو خدا نے ایسے راہنما عطا کیے۔ تو عرض کر رہی تھی حرمت و کعبۃ اللہ، کعبے کی حرمت ہے۔ کعبے کی حرمت کتنی زیادہ ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام کی ہمراہی میں مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے، حجۃ الوداع کا مرحلہ ہے، اور مسلمانوں کی کیا ایکسائٹمنٹ ہوگی، آپ نے ہسٹری پڑھی ہے، آپ آگاہ ہو، خبیر افراد ہیں، باخبر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح حج میں خانہ خدا کی زیارت میں جو ہرڈلز ایجاد کیے گئے، رکاوٹیں ڈالی گئیں، صلح حدیبیہ ہوئی اور پھر مسلمانوں کو واپس لوٹ جانا پڑا اور مسلمان بڑے ڈسپوائنٹ ہوئے، اور پھر کافی عرصے کے بعد، سال ہا سال کی لمحہ شماری کے بعد جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، حضور کی ہمراہی میں صحابیات مکرمات رضوان اللہ علیہن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، پیغمبر کے ساتھی یہ اور حضور خانہ خدا کی جانب جس شان و شوکت و شکوہ و جلال سے خانہ خدا کی جانب بڑھ رہے تھے، اور جب کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑی تو جو کیفیت تھی مسلمانوں کی، جو ایکسائٹمنٹ کا عالم تھا، جس طرح آنسو آنکھوں سے سرازیر تھے، ایک سیل رواں تھا، جیسے لب تھرک رہے تھے، جیسے پورا وجود لرزہ برندم تھا، تو آقا بھی گریہ فرما رہے تھے۔ تو کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑی، اور یہ وہ لذت ہے جس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا شخص سمجھ سکتا ہے۔ جو اس مرحلے سے گزرا ہو اسی کو معلوم ہے کہ جب پہلی نگاہ اللہ کے گھر پر پڑتی ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب پہلی نگاہ سرزمین معلیٰ پر، میر کاروان کربلا کے روضے پر، شہید اعظم کی مرقد مبارک پر پڑتی ہے تو زائر کی کیفیات قلبی کیا ہوتی ہیں۔ پہلی نگاہ جب روضہ مبارکہ نجف اشرف پر پڑتی ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو جب پہلی نگاہ کعبے پر پڑی تو مسلمان شدت سے گریہ کر رہے تھے، سرکار گریہ کر رہے تھے، تو سرکار نے پلٹ کے مسلمانوں سے سوال کیا کہ بتاؤ اللہ کا گھر کتنا عظیم، معظم، کتنا عظیم۔ کہا یا رسول اللہ کوئی پیمانہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں، کوئی بیان کر نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا، فہم و ادراک سے ماورا ہے خانہ خدا کی شان، مرتبت، منزلت۔ آقا نے پھر فرمایا کتنا عظیم ہے اللہ کا گھر، کتنی حرمت ہے تیری۔
اور اس کے بعد کئی بار ارشاد فرمانے کے بعد اپنی جماعت سے مخاطب ہوئے اور فرمایا خدا کی قسم جتنی اس کعبہ کی حرمت ہے مومن کی حرمت اس کعبہ سے 70 ٹائم زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ مومن کی حرمت ہے خدا کی نگاہ اس کعبہ سے۔ عرفان الحرمہ، پروردگار مجھے معرفت عطا کر حرمات کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی جانب سے سمجھوں کہ میں نے بڑا نیک عمل انجام دیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ میں نے بہت نیک عمل انجام دیا، مجھے معلوم تو ہو کہ یہ نیک ہے بھی یا نہیں، وہ عمل نیک رہ جاتا ہے، مجھے اس کی اویئرنس، اس کا شعور عطا کر دے کہ واقعاً نیک عمل کیا ہے۔ اگر انسان مومن کا احترام نہیں، عزت نہیں، اگر اپنے متعلقات کے حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں، ان کے حقوق کی پاسداری کا خیال نہیں، مجھے بچپنے سے وقت ہے، میں 2-4 منٹ اگر مزید آپ سے گفتگو کر سکوں، بچپنے سے مجھے عادت تھی ایران میں دعائے عرفہ پڑھنے کی۔ یہ 9 ذی الحجہ کو جو اعمال عرفہ ہوتے ہیں تو بڑے اہتمام سے وہاں پر ہوتے ہیں ایران میں، تو میں وہیں کی عادی تھی، تو جس وقت دعائے عرفہ وہاں پر ہوتی تھی حرم میں، یوں تو وہاں شہر کے کئی مقامات پر ہوتی ہے اور ہر جگہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن حرم کا اجتماع بہرحال وہ اپنی ایک خصوصیت اور انفرادیت رکھتا ہے، تو ہم ہمیشہ حرم ہی میں پڑھتے تھے، مسجد پیامبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں حرم کے اندر جو، تو وہاں پر جب دعائے عرفہ کے دوران رک رک کے وہ دعائیہ کلمات کہتے تھے، مصائب اہل بیت کے ساتھ ترنم میں پڑھتے ہوئے کہ پروردگار ہم سب کو جو آج اس وقت لاکھوں کی تعداد میں اس جگہ پر جمع دعائے عرفہ زمزمہ کر رہے ہیں، تو ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ آئندہ سال ہم صحرائے عرفات میں جا کر دعائے عرفہ پڑھیں، مکہ مکرمہ میں۔ تو جب بھی یہ دعا ہوتی تھی تو میرے لبوں سے آمین نہیں نکلتی تھی، اس لیے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ ہم مکہ میں جا کے کیا کریں گے، جو مزہ یہاں ہے دعائے عرفہ کا، جتنا بڑا عظیم الشان اجتماع یہاں ہے، جیسا منظم پروگرام یہاں ہوتا ہے، پہلے تقریر ہوئی، پھر ایک پوری مجلس ہوئی، پھر مصائب اہل بیت پڑھے گئے، پھر دعا پڑھنے کے لیے جس شخصیت کو لایا گیا اس نے ایسے پردرد الفاظ میں آغاز کیا، اس نے کہا آج عرفہ ہے اور ایک قافلہ حالت سفر میں ہے سرزمین معلیٰ کی جانب، اور پھر اس نے شہید اعظم کے مصائب کو بیان کیا، پھر دعا میں مسلسل اہل بیت کے مصائب کو بیان، پھر ذات باری تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے سراپا فریاد سب، اور کیا بہترین منظر۔ تو میں سوچتی تھی کہ ہم تو وہاں جا کے یتیم ہو جائیں گے، ہم کیسے وہاں پہ صحرائے عرفات میں یہ مزہ کہاں جو یہاں ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں پاکستان موو ہوئی تو میں ہمیشہ بہت مس کرتی تھی، سال میں میرا جانا رفت و آمد رہتی تھی، مگر عرفہ کے موقع پر معمولاً میں کہیں اور ہوتی تھی تو میں بہت مس کرتی تھی دعائے عرفہ کو۔ ایک مرتبہ پاکستان کے فیڈرل منسٹرز کا ڈیلیگیشن تھا اور میں ہمراہ تھی، خواتین وفاقی وزراء بھی تھیں، تو ہم لوگ تہران گئے۔ تو جب وہاں پہ گئے تو میں نے فلائٹس کا اسکیجول ایسا رکھا، پہلے ہی کہلا دیا کہ عرفہ کے روز ہم وہیں پہ رہیں اور عید کی مڈ نائٹ میں جو فلائٹس وہاں سے فلائی کرتی ہیں ان سے ہم واپس لوٹ آئیں۔ خیر وہ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دبئی ہی میں جب سب ایک دوسرے سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ فلائٹ کس نے رکھوائی؟ میں نے کہا جی میں نے رکھوائی۔ کہا ہمیں تو اپنے حلقے میں جا کے عید الاضحیٰ منانا ہے، تمام پولیٹیشنز نے کہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم تو وہاں نہیں رک سکتے۔ میں نے کہا مجھے تو دعائے عرفہ کے لیے رکنا ہی ہے۔ کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں تو عید اپنے حلقے میں کرنا ہے۔ خیر بہرحال میں بڑی بدمزہ ہوئی، میں نے کہا میں تو وہاں رکوں گی۔ جب وہاں ہم پہنچے تو انہوں نے فلائٹ چینج کرا لی، اور ایسے چینج کرائی کہ عرفہ سے ایک شام پہلے ہماری فلائٹ واپسی کی ہوئی۔ خیر کافی بحث ہوئی، میں نے بہت ریزسٹ کیا، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے، جانا ہے، عید حلقے ہی میں ہوگی۔ میں نے کہا یہ عید اتنی اہم کیا؟ ہمیں تو پتہ ہی، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو دعائے ندبہ پڑھ لیتے ہیں عید کے دن، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عید کیا عید۔ انہوں نے کہا جی آپ کی کیا بات ہے، آپ ممبر پہ جاتے ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں،
ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ بھیگاریوں سے بدتر سلوک کرتے ہیں۔ آپ کو ووٹ کی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں ووٹ لینا ہے، اس لیے ہم عید کہیں اور نہیں کر سکتے۔ آپ کی مرضی ہے، جہاں مرضی کریں، آپ کے مسائل الگ ہیں۔ خیر، اب ہمارا سامان ایئرپورٹ چلا گیا اور ہم ہوٹل سے نکلنے والے تھے، تو اللہ نے یہ کیا کہ احمدی نژاد کا دور تھا اور ان سے اچھی ہماری سلام دعا تھی ذاتی طور پر، تو وزراء نے مجھ سے خواہش کی کہ ہماری ملاقات کرا دیں ان سے، تو کیونکہ وزیر کا پروٹوکول نہیں ہوتا کہ وہ پریزیڈنٹ سے ملے، تو خیر میں نے ریکویسٹ بھیجوائی ہوئی تھی، تو اچانک ان کا فون موصول ہوا مجھی کو کہ آپ اپنے ڈیلیگیٹس کو لے کے آئیں اور پھر آج بھی اور کل کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں۔ میں نے یہ مجدائے میں نے ان کو سنایا، وہ اچھل پڑے، سب نے کہا سامان واپس منگواؤ۔ میں نے کہا عرفہ زندہ باد۔ اگلا روز ہوا، ہمارا کھانا تو شام کے ٹائم پھر تھا ان کے ساتھ، تو اگلا روز عرفہ کا روز تھا، نہیں اگلا روز ہاں کھانا تھا۔ اس کے بعد ہم نے جو فلائٹ کینسل کرائی تو اگلی رات کوئی فلائٹ تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ دن دبئی میں عید کا دن تھا تو فلائٹ نہیں تھی، تو اب ان کو توأنوں کا رہن رکنا پڑا۔ خیر وہ دعائے عرفہ پڑھی، تو اب چونکہ میں تھی وہاں پہ تو ان سب کو بھی شرکت، پہلے تو وہ کہیں یہ دعا کیا ہے کیا، میں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ دیکھتے چلے جائیں۔ اب جب دعا ہوئی تو میں نے ان کو زارو قطار روتے ہوئے دیکھا، سب کو، ایسا وہاں کا ماحول تھا۔ خیر اس کے بعد مزہ یہ ہوا کہ جو عید کرنا چاہتے تھے اپنے حلقے میں ان کو عید کہیں بھی نہ ملی۔ ہوا یہ کہ ہم مڈ نائٹ کو فلائی کر کے دبئی پہنچے، تو اب ادھر عرفہ ہوا، تو جب ہم دبئی پہنچے تو ایران میں عید تھی، تو جب ہم ایران میں تھے تو دبئی میں عید تھی۔ غور کیا آپ نے؟ تو وہ دن ہم دبئی میں تھے، کیونکہ وہ ہماری فلائٹس جو کینسل ہوئی تو اس کے بعد ہمیں جو اویلیبل تھا وہی ملا، تو اب ہمیں ایک دن دبئی میں سٹے کرنا پڑا، تو پاکستان کی عید بھی گزر گئی۔ تو وہ میں نے ان سے کہا، سب نے کہا کہ ہمیں عید ہلکے میں کرنا تھی، مگر کل چلیں، ہمیں پریزیڈنٹ سے ملاقات ہو گئی، وصول ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا سنو، درویش کو مت چھیڑو، تمہیں دعائے عرفہ کو چھوڑ کے عید کرنا تھی اپنے ووٹرز کے ساتھ، خدا نے تمہاری زندگی سے عید ہی غائب کر دی، اب ڈھونڈو عید کو، جہاں جاتے ہو وہاں سے عید پہلے گزر چکی۔ اب اس بار یہ ہوا کہ بہت سال پھر ہو گئے، میں ہر بار تو نہیں جا پاتی وہاں ایسے ایام میں، ویسے تو جانا آنا رہتا ہے، تو ابھی مجھے جانا تھا تہران، تو عرفہ بھی آنے والا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے دعائے عرفہ کے لیے رکنا ہے، تو خیر میں نے اپنا اسٹے آگے بڑھایا دعائے عرفہ کے لیے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں کتنا رش ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، تو مجھے ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ تھی۔ 2 دن پہلے جا کے میں نے اپنے فیملی ممبرز کو وہ جگہ بھی دکھائی، ہا ہونا محل دعائنا، کہ یہاں ہم بیٹھ کے دعا پڑھتے تھے، جگہ نہیں بدلی، اور ہماری یہ حالت ہو گئی کہ اتنا مٹایا ہے غبار خاکدان دہر نے، وہی جگہ ہے، وہی ماحول ہے، لگتا ایک لمحہ نہیں گزرا، اور ہماری یہ حالت ہے کہ اتنا مٹایا ہے غبار خاکدان دہر نے، مجھ سے آپ اپنی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ تو میں نے اپنے فیملی ممبرز کو بتایا، میں نے کہا ہم نے سال ہا سال یہاں صحن پیغمبر اعظم، وہ جگہ جہاں ہم نے بیٹھ کے دعائے عرفہ پڑھی، تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی۔ تو خیر جس دن عرفہ کا دن آیا تو میں نے صبح ہی سے اپنی تیاری پکڑی، تو جب حرم میں، کیونکہ پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دنیا ہوتی ہے، سڑکوں پہ لوگ، پھر کوئی جگہ نہیں ملتی، تو میں تو بہت گھنٹے پہلے وہاں صبح سے ہی پہنچ جاتی ہوں۔ تو میں اسی مقام پہ جہاں ہم وہاں پہ بیٹھتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں جا کے بیٹھی، تو وہاں پر دھوپ بہت زیادہ، بہت بڑا صحن ہے، بہت دھوپ، اتنی دھوپ سخت، تو اس دھوپ میں لگتا تھا کہ پورا جسم میلٹ ہو گیا، پگھل گیا۔ تو میں فرش پہ بیٹھی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ جگہ میرے لیے اس لیے بھی مناسب ہے کہ جب رش پڑے گا تو پھر کوئی جگہ نہیں ملے گی، تو یہ بہتر ہے، وسط ہے صحن کا۔
تو خیر وہاں بیٹھے، پہلے تو کچھ اعمال کیے، انتظار کیا، تو اس کے بعد دعائے عرفہ کا باقاعدہ پروگرام جب پروجیکٹرز لگے اور اناؤنسمنٹس ہوئیں اور شروع ہوا، دروازے بند ہوئے، ہیلی کاپٹر پھرنے لگے، بڑا عظیم اجتماع. تو اب وہ 6-7 گھنٹے کا پروگرام جب شروع ہوا تو ایک دم فلی پیکڈ مجمع، ہڈیوں میں ہڈیاں لوگوں کی ملی ہوئی، اتنا مجمع. تو اس میں ایک دم ایک صحت مند خاتون آئیں اور آ کے دھم سے میری گود میں گر گئے. ابھی تو آپ ہنس رہی ہیں، آپ اس مرحلے سے گزرتی تو یقیناً ہاسپٹلائز ہوتی. میں نے کہا یا اللہ اب میں یہ کیا کروں، میں تو دعائے عرفہ پڑھنے آئی تھی، یہ کیا ہوا. بہرحال میں نے ان سے مخاطب ہونا چاہا. میں نے کہا چیزی گفتی تو کی ہستی، تم کون ہو مجھے کچھ کہنے والی، کیا کہا مجھے. میں نے کہا مقدرہ محترمہ یہاں جگہ نہیں ہے اور آپ میری گود میں بیٹھی ہوئی. تو وہ لڑنے لگیں، میں سہم گئی، چپ ہو گئی. خیر دعائے عرفہ کا پروگرام شروع ہو گیا. تو جب دعائے عرفہ شروع ہوئی، وہ پروگرام شروع ہوا، تو اب مجھے تو اپنی عاقبت اور اپنا انجام دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ بلڈ سرکولیشن مکمل طور پر رک چکی تھی، اعضائے بدن ساتھ چھوڑ چکے تھے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں، میں کیا ہوں، میں کون ہوں. میرے ساتھ جو 5-6 خواتین ارد گرد تھیں ان کی بھی بہت بری حالت ہوئی، کیونکہ ہم اتنا پیکڈ تھا مجمع کہ سبھی متاثر ہوئے. میرے رائٹ سائڈ پہ حوزہ علمیہ ہی کی ایک ایرانی خاتون تھیں، واقفیت تھی ان سے. وہ بیچاری بڑی پریشان ہو رہی تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک دم گرے گی کیونکہ یہ پورا اس کا جسم بگڑ چکا ہے میرا. تو خیر بہرحال بڑی مشکل سے وہ مرحلہ طے کیا میں نے، اور میں نے سوچا کہ ابھی مجھے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ شاید اللہ نے میری آزمائش کے لیے یہ ڈائن بھجوائی ہے کہ آج تمہاری اوقات پتہ چل جائے کہ تم نے عرفہ کی گردان لگائی ہوئی تھی، تمہاری اوقات کیا ہے، کہ تم میں کتنا حوصلہ ہے. تو خیر میں نے برداشت کیا. تو اس کے بعد جب بہت میری حالت خراب تھی تو میرے ہاتھ، میری حالت ان کو دکھائی دے رہی تھی خواتین کو. تو ایک خاتون نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ، میں کہ جی ہمیں اینجا نشستم، منم نشستم، منم دعا میں خونم، میں بھی دعا پڑھ رہی ہوں، جو باقی لوگ ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا مجھے حق نہیں ہوگا. غلام عزیزم دلم مالا چرا دعویٰ میکنی. بی بی میرے دل، میرے جگر، میری جان، جو ایرانیوں کے الفاظ ہیں، لڑ کیوں رہی ہیں آپ؟ بیٹھیں جیسے آپ کا دل چاہے. اب جب وہ دعائیہ کلمات میں رک کے مصائب پڑھتے تھے یا خود فریاد کرتے تھے تو وہ لہرا لہرا کے بلند آواز کے ساتھ ترنم سے ایسا پڑھتی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیے، عرفان الحرمہ، اگر آپ کو پہچان نہ ہو، شناخت نہ ہو، اس عمل کا کیا فائدہ؟ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں ہم نیک عمل انجام دے رہے ہیں، جبکہ ان کا نیک عمل بدترین گناہ ہے. میرا تو ایسا مذاق بنا سارے خاندان میں، بچوں نے فون کر کر کے سب رشتہ داروں کو بتایا ماما دعائے عرفہ پڑھ کے آئی، اور خود مفلوج ہو گئی ہیں 2 دن کے لیے، بیڈ سے اب اٹھ نہیں سکتی اس لیے کہ دعائے عرفہ پڑھنے کے لیے گئیں. تو آپ بتائیے کہ وہ خاتون گھر میں رہتی تو زیادہ بہتر تھا، یا جہاں جگہ ملتی وہیں کھڑی رہ جاتی تو ان کو اجر و ثواب ملتا، یا اس دعائے عرفہ سے ملے گا. تو اویئرنس، شعور بہت زیادہ ضروری ہے. عرفان ہمارے اجتماعات بھی اس سے کم نہیں ہیں. میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا خواتین کو مکوں سے دوسروں کی نوازش کرتے ہیں مجلس اعظم میرے اپنے ممبر پہ. تو عرفان الحرمہ، پروردگار شناخت عطا کر حرمات کی، حرمت المؤمن، حرمت اللہ، حرمت رسول اللہ، حرمت کعبۃ اللہ، حرمت کتاب اللہ، حرمت عطرت رسول اللہ، حرمت الاسلام، حرمت المؤمن. جب تم ان حرم کے حدود کی پاسداری کرو گے تو پھر تم مقام بندگی کو حاصل کرنے والی کاوشوں کا حصہ قرار پا سکتے ہو.
اور فرمایا آپ نے. تو اسلام ایک پورا پیکج دیتا ہے، ایک پورا کمبینیشن ہے جس میں آپ کے عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اقتصادیات بھی ہیں. بندہ مومن کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر ضرورت کو پیش نظر رکھا ہے اسلام نے. اور ائمہ خدا علیہ السلام نے ان مسائل کی تفہیم کے لیے کسی قربانی سے فروگزاشت نہیں کیا. ہر دور میں اہل بیت اطہار نے ایسی عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہیں، وہ کربلا کی قربانی ہو یا واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات ہوں یا پھر ائمہ مابعد کی زندگی کے واقعات ہوں. مرتضیٰ بحرینی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے 3 جلدوں پر، اینجا خازمہ ناس. کیا عمدہ کتاب ہے اینجا خازمہ ناس. ایسی ٹرو اور ایکیوریٹ ہسٹری لکھی ہے اہل بیت کی اور اوتھینٹک. اس میں انہوں نے جو مظالم بیان کیے ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا کربلا کے واقعے کے بعد، اور جو ائمہ مابعد کے ساتھ ہوا. اہل بیت کو زمین پر کمروں میں نہیں، زیر زمین زندانوں میں دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وہ روایت میں ہے، جیسا کہ جناب مسلم کے شہزادوں کے بارے میں مجھے نہیں، آج خیر میں ان کی شہادت پڑھ بھی نہیں رہی، بس یوں ہی تذکرہ کروں گی تھوڑا سا کہ وہ زندان میں تھے تو وہ عام زندان میں نہیں تھے، وہ بیسمنٹ تھی، زیر زمین، تہ در تہ. اور داروغہ جب 1 سال تک ڈیوٹی دیتا رہا، 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ ان کو جو کی روٹی اور تھوڑی سی مقدار میں پانی فراہم کرنے کی اجازت تھی. 1 سال تک اس نے دیکھا کہ یہ بچے ساری رات عبادت کرتے ہیں. عرفان الحرمہ، اہل بیت کے بچے ہوں یا بڑے یا ان کے صحابہ ہوں، ان کے چاہنے والے ہوں، اتنی ان کی اویئرنیس کا لیول ہائی ہے کہ کوئی معمولی بات ہے. سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. خالق کائنات، یہ زیارت عاشورہ کلام الہی ہے. خالق کائنات صلوات و سلام بھیجتا ہے، سلام حسین پر، اللہ کا سلام، سلام اللہ ابدا، ہمیشہ کے لیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، حسین کے بیٹے علی پر، وعلی اولاد الحسین، حسین کی اولاد اطہار پر، وعلی اصحاب الحسین، حسین کے جانثاروں پر. کتنا مقام بلند ہے کہ میرے اور آپ کے وقت کا امام آ کے کہے بے ابی انت و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم، اے اصحاب کربلا میرا سلام آپ پر، اور میرے ماں باپ تم پہ قربان. تم پاک تھے، تم اتنے پاک تھے کہ طابت الارض التی فیہا دفنتم، جس زمین کو تمہارے پیکر ودیت کیے گئے وہ زمین پاک و طاہر ہو گئی. تم اتنے پاک تھے. یہ کوئی معمولی مقام ہے، یہ ان کا شعور ہے، یہ ان کے ادراک کی منزل ہے، یہ ان کی معرفت ہے، ان کی شناخت ہے. عرفان الحرمہ، یہی کیفیت ہمیں اہل بیت کے چھوٹے ننھے منھے بچوں میں دکھائی دیتی ہے. ساری رات عبادت خدا، امت کے لیے دعا، ساری رات بارگاہ خدا بندی میں راز و نیاز. ایک دن داروغہ نے ان بچوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کہا شہزادو گھبرانا مت، میں تمہیں تماچے مارنے کے لیے بلا نہیں رہا. اس لیے کہ اہل بیت کے افراد چھوٹے ہوں یا بڑے، ان پہ اتنا جسمانی تشدد کیا جاتا تھا کہ مرتضیٰ بحرینی نے جو کتاب لکھی ہے اینجا خازمہ ناس، اس کتاب میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم جس ساقل مرسوس، وہ تجھ پہ سلام ہے، وہ بحلق القیود، اے وہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت جھڑ جھڑ کے زمین پر گر گیا، بحلق القیود، جس کی زنجیریں اتنی بھاری تھیں کہ اس کے بدن کا گوشت کٹ کٹ کے گرتا رہا. فی ظلم المتامیر، کبھی تعبیرات پر غور کریں. فی ظلم المتامیر، ظلم اس اندھیرے کو کہتے ہیں جس سے کبھی آنکھیں مانوس نہیں ہوتی.
لائٹ چلی جائے، رات کو اندھیرا ہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، لیکن ظلم المتامیر، زندان در زندان در زندان زندان، زیر زمین، اتنی شدید تاریکی. ہمارا سلام تجھ پہ اے موسیٰ کاظم فی ظلم المتامیر. تو اس میں جو انہوں نے جملہ لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں، اور اس کی اوتھینٹسٹی کو پروف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے ظالم آتے تھے، امام کو قید سے نکالتے تھے، جبکہ امام حالت رکوع میں تھے. ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ پہلو بدل نہیں سکتے تھے. انہیں نکالتے تھے اور نکال کے 100 تازیانہ بدن مبارک پر اتارا جاتا تھا، اور ہر تازیانہ اتنا طاقتور ضرب چھوڑتا تھا، اتنی طاقتور ضرب کہ امام کا گوشت زخمی نہیں ہوتا تھا، گوشت کٹ کے جھڑ کے زمین پہ گرتا تھا. 100 تازیانہ مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑتا تھا، اور پورا مہینہ زخم لہو دیتے رہتے تھے، بدن سے خون رستا رہتا تھا، حتیٰ کہ اگلے مہینے کا پہلا روز آتا تھا، پہلی تاریخ آتی تھی، پھر 100 تازیانہ برسایا جاتا تھا. یہ مظالم تھے اہل بیت اطہار پر. واقعہ کربلا کے بعد بھی یہی کیفیت تھی کہ آپ سیریا تشریف لے جائیں. سیریا میں، دمشق میں، شام میں ایک مزار ہے، بیسمنٹ میں ہے، اس پہ لکھا ہوا سکینہ بنت الحسین. زائرین سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی کربلا میں جنہوں نے بابا کی سواری کو یوم عاشورہ روکا تھا، یہ شہزادی ہے، جبکہ ایسا نہیں. ان کا نام سکینہ تو تھا نہیں، سکینہ تو محبت کا نام ہے، تسکین قلب. رقیہ سے بھی پکارتے تھے، سکینہ کہہ کے بھی پکارتے تھے. نام تو فاطمہ تھا، جن کو ہم جناب سکینہ کہتے ہیں، انہیں عرب رقیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ کبھی امام حسین انہیں رقیہ کہہ کے پکارتے، کبھی سکینہ کہہ کے پکارتے، تو مختلف القاب تھے، نام فاطمہ تھا. تو یہ وہ شہزادی نہیں، اہل بیت کی ایک شہزادی تھی، 1.5 سال کا سن تھا. کہتے ہیں آپ مصائب سننے کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ مجھ میں زیادہ مصائب پڑھنے کی ہمت نہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بس اگر آپ آنسو بہانے کے لیے تیار ہیں تو 2-3 جملے عرض کروں. 1.5 سال اس بچی شہزادی کا سن تھا جب واقعہ کربلا رونما ہوا. تو کہتے ہیں کہ وہ واقعہ اس شہزادی نے پورا اپنی نگاہوں سے دیکھا. جلتے ہوئے خیمے، لٹتی ہوئی چادریں، پامال ہوتا ہوا حسین کا لاشا، گنج شہیداں کے دردناک مناظر، اٹھتا ہوا دھواں، دندناتے ہوئے ظالم گھوڑوں پر سوار، ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے، ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کے چہروں پہ پڑتے ہوئے تماچے اور تازیانے. تو روایت میں ہے کہ یہ شہزادی جب ان کو کربلا کا وہ خونی قتل یاد آتا تھا تو یہ شہزادی تڑپنے لگتی تھیں اور اتنی شدت سے گریا کرتی تھیں کہ مخدرات عصمت ان کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، لیکن چونکہ عمر شریف کا بہت کم عرصہ گزرا تھا تو یہ چپ نہیں ہوتی تھیں. تو زندان شام میں جب آل محمد کو لایا گیا تو جب یہ شہزادی بڑی کوششوں سے بیویاں ان کو سلاتی تھیں، تو جب شہزادی سو جاتی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک دم لرز کے اٹھتی تھی اور پھر شدت سے رونا شروع کرتی تھی. تو جب بیویاں چپ کرانے کی کوشش کرتی تو شہزادی اپنی توتلی زبان میں کہتی کہ آقا حسین کا پامال لاشا دکھائی دے رہا ہے، خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے. بیویاں پوچھتی ہیں شہزادی کیا ہوا، کیا دیکھا؟ پہلے تو بہت دیر تک شہزادی بلک بلک کے روتی، پھر جتنا سمجھا سکتی تھیں اپنی توتلی زبان میں بتاتی کہ جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے گھوڑوں پہ سوار تازیانے اٹھائے ہوئے ظالم دیکھے، میں نے بھیا علی اصغر کا زخمی کلیجہ دیکھا، میں نے علی اصغر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے شام غریباں کی قیامت ٹوٹتی ہوئی دیکھی، کوفہ و شام کی راہوں میں جو مظالم ڈھائے گئے، جس طرح زندہ لاشیں کچلے گئے، زندہ ابدان کو گھوڑوں کے سموں تلے پامال کیا گیا، میں نے وہ منظر خواب میں دیکھا.
تو یزید کے سپاہی آئے، کہا اس بچی کو خاموش کرا دو۔ بیویوں نے کہا ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن بچی خاموش نہیں ہو رہی۔ پھر دوسرے روز آئے، کہا یہ بچی ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، اس کے رونے کی آواز، اسے خاموش کراؤ۔ کہا ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے مگر بچی جیسے ہی سوتی ہے فوراً اٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ دوسرے تیسرے روز یزید کے سپاہی آئے، مامورین آئے، آ کے بیویوں کی آغوش سے بچی کو نوچا، بچی کو زلفوں سے اٹھایا۔ شہزادی کا بدن ہوا میں معلق تھا اور یہ ظالم اس بچی کو ایک تنہا زندان کی جانب لے گئے۔ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو۔ لاکھ التجا کی بطول کی بیٹیوں نے کہ یہ شہزادی بہت کم سن ہے، لیکن اس کو لے گئے اور لے جا کے اس تہ در، یہ جو زندان دکھائی دیتا ہے یہ تو صرف ایک بیسمنٹ ہے، وہ تہ در تہ در تہ در تہ ایک حجرہ تھا، اس میں اس شہزادی کو لے جا کے اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا۔ داروغہ سے روایت ہے کہ چند گھنٹے بچی کے بلکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، بعض روایات میں ہے 2 روز تک بچی کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ راویوں نے کہا ایسے معلوم پڑتا تھا کہ وہ شہزادی 1.5 سالہ بچی دوڑنے کی کوشش کرتی ہے، دیواروں سے اپنا سر ٹکراتی ہے، کبھی اپنی ماں کو پکارتی ہے، کبھی اپنی زبان بے زبانی سے فریاد کرتی ہے، اور پھر 1-2 روز کے بعد رفتہ رفتہ اس بچی کی آواز خاموش ہو گئی، اور آج اس پہ سکینہ بنت الحسین لکھا ہوا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والله ليش امام السماء